کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک اہم خبر بھی ناظرین بالکل اہم خبر ہے کیونکہ یہ تو ہمارا فرض ہے کہ جو خبریں ان سے بھی آپ کو اپڈیٹ رکھنا ہے۔ تو مفتاح اسماعیل کے بعد اسحاق ڈار بھی آئی ایم ایف کے سامنے بے بس ہو گئے۔ آئی ایم ایف نے پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اسحاق ڈار کا آئی ایم ایف کو راضی کرنے کا دعویٰ ٹھس ہو گیا۔ عمر حیات ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ عمر حیات بتائیے گا مزید کے ڈیٹیلز ہیں؟ جی جس طرح اسحاق ڈار نے کہا تھا آتے ہی کہ مفتاح اسماعیل کو معلوم نہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جاتا ہے اور مجھے پتا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، لیکن اب وہ جو اسحاق ڈار کا دعویٰ تھا وہ بھی ٹھس ہو گیا ہے اور آئی ایم ایف نے اسحاق ڈار کی پالیسیوں پر اعتراض اٹھا دیا ہے۔ سبسڈیز واپس اور محصولات میں اضافہ کرنے کا مطالبہ سامنے آیا ہے۔ یہ کڑی شرائط آئی ایم ایف کی جانب سے رکھی گئی ہیں اور آئی ایم ایف نے جو حکومت پاکستان ہے اس سے منی بجٹ لانے کا مطالبہ کیا ہے اور آئی ایم ایف نے حکومت کو واضح بتا دیا ہے کہ اگر منی بجٹ نہیں آئے گا تو مذاکرات بھی نہیں ہوں گے۔ درآمدات میں کمی کے باعث ایف بی آر کا جو محصولات کا ہدف ہے وہ متاثر ہو رہا ہے۔ درآمدات میں کمی سے رواں مالی سال ایف بی آر کو محصولات میں 400 سے 500 ارب روپے کے ریونیو شارٹ فال کا سامنا ہو سکتا ہے۔ آئی ایم ایف نے جو ہے وہ 1900 ارب روپے سے زائد کی دی گئی سبسڈیز ختم کرنے کی شرط بھی رکھتی ہے اور نئے جائزے کے لیے دیے گئے جو اہداف ہیں اس پر عمل درآمد نہ کرنا بھی مذاکرات میں تاخیر کا باعث بنا ہے۔ جی بہت شکریہ عمر حیات۔ جناب عمر حیات بتا رہے تھے کہ ڈو مور کا مطالبہ آئی ایم ایف نے